ویورز السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم، اور جیسا کہ ڈاکٹر جنید زیدی نے اپنے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ میں آج بات کروں گا نیومیریکل انالیسس کے لیکچر نمبر 27 پر، اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے ڈفرینسیشن اینڈ انٹیگریشن یوزنگ ڈفرینٹ نیومیریکل ٹیکنیکس. اس سے پہلے ڈاکٹر جنید زیدی صاحب آپ کو اپنے لاسٹ چند لیکچرز میں انٹرپولیٹنگ ٹیکنیکس کے اوپر ڈسکشنز کرتے رہے اور لیکچر دیتے رہے، بتاتے رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے کچھ ٹرمز ڈیفائنز کیں جن کا استعمال ہم اپنی پریزنٹ ایکسرسائزز میں بھی کریں گے، اور یہ ایکسرسائزز جو ریلیٹڈ ہیں ڈفرینسیشن اینڈ نیومیریکل انٹیگریشن سے. تو ان میں بھی وہی ٹرمز جو پہلے ڈیفائن کی گئیں، میرا مطلب ہے اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے. ڈفرینس آپریٹرس، شفٹ آپریٹرس، ایوریج آپریٹرس ایٹسٹرا. تو جہاں جہاں ان کا ذکر ہوگا میں ان کی دوبارہ سے آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا، اور ان کو بھی ہم استعمال کریں گے. اس کے علاوہ دیر آر نمبر آف ٹاپکس دیٹ وی ول بی ڈسکسنگ ان دس سیکشن، دیٹ از ڈفرینسیشن اینڈ انٹیگریشن، اینڈ وی ول ڈسکس them one by one, and first we will define them and then we will illustrate them and see their application, how they are applied to work out and to work out things numerically. That is both differentiation and integration. آپ ان دونوں سے ویورز فیملیئر ہیں، کیونکہ ڈفرینسیشن اور انٹیگریشن آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے اور آپ پہلے سے کرتے رہے. دا ڈفرینس از کہ پہلے آپ انہیں انالیٹیکلی کرتے رہے ہیں، اور سمپل آپ کے پاس کنٹینیوس فنکشنز ہوتے تھے. ان فنکشنز کو آپ نے انالیٹیکلی ایگزیکٹ فارمولے میں اپلائی کر کے، اور ان کے آنسرز آپ کو مل جاتے تھے. اف یو وانٹ ٹو ڈفرینشیٹ، یو نو ہاؤ ٹو ڈفرینشیٹ دیم. اور دیر آر 3-4 میتھڈس کہ اگر سم آف دا فنکشنز ہیں، کوشنٹ ہے، پروڈکٹ فنکشن ہے، یو نو کہ ان کا ڈیریویٹو کیسے نکالنا ہے. لیکن اگر ایک فنکشن ایسا ہے کہ سپوز آپ کے پاس وہ کنٹینیوس فنکشن نہیں ہے اور آپ کے پاس ایک ٹیبولیٹڈ ڈیٹا ہے، فنکشن از ڈیفائنڈ بائی اے سیٹ آف ٹیبولیٹڈ ڈیٹا. تو ڈیٹا انفارمیشن ہے، یعنی آپ کے پاس ویریبل ایکس، لیٹ سے انڈیپینڈنٹ ویریبل اگر ایکس ہے تو ایکس کی ویلیوز دی ہیں، اور فار گیون ویلیوز آف ایکس دی ویلیو آف دی فنکشن از آلسو ڈیفائنڈ، وہ آپ کو دی ہے. تو اس کیس میں آپ وہ انالیٹیکل فارمولے نہیں اپلائی کر سکیں گے. تو ہمیں پھر اس لا محالہ وی ہیو ٹو فائنڈ ادر ویز، ادر ٹیکنیکس، اور میتھمیٹیشینس نے اے نمبر آف ٹیکنیکس ہیو بین ڈیفائنڈ اینڈ ورکڈ آؤٹ، جو ہم ون بائی ون یہاں پر ڈسکس کریں گے ان اے اپروپریٹ مینر اینڈ ان این اپروپریٹ سیکوینس. تو اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ لیکچرز آپ کو کرٹسی ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے ذریعے سے آپ کو مل رہے ہیں، اور آپ انہیں دیکھ رہے ہیں. تو thanks to Virtual University, to the Government of Pakistan, who is facilitating the transmission of these lectures so that the students can benefit from them in far-flung areas and they don't have to come to a specific university. اور گھر بیٹھے آپ ان لیکچرز کو دیکھ سکتے ہیں and you can benefit, utilize them, اور آپ اس میں ایک اور ڈسپلن میں علم حاصل کر سکتے ہیں wherever it is needed. So let's come now to the specific topics and the lectures that I want to discuss. تو تھوڑا سا ایک میں نے بیک گراؤنڈ پہلے دیا، لیکن let us try to introduce and see what we are going to do exactly. تو مین جو ٹائٹل ہے ہمارا وہ numerical differentiation and integration. Differentiation and integration but numerically. تو ان چیزوں کے اوپر غور رکھیے. کاغذ پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے سو دیٹ when we are discussing something, when we are working out a formula, آپ بھی ساتھ ساتھ ان کو اپلائی کر رہے ہیں.
مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اپنے پچھلے لیکچر میں ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کہا کہ جو جتنے بھی آپریٹرز ڈیفائن کیے گئے یا انہوں نے انٹرپولیشن ٹیکنیکس میں آپ کو بتائے ان کی ہم نے دوبارہ اپلائی کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہیں ذرا یاد رکھیے, ان کی ڈیفینیشنز آپ دیکھ لیجئے, یو آر فیملیئر بٹ سو آئی ول اونلی بی یوزنگ دیم اینڈ مینشننگ دیم بیکاز یو آلریڈی ہیو دیئر ڈیفینیشن. سو اس میں جو مین ٹاپکس ہم یوز کریں گے اور مین ٹیکنیکس دیکھیں گے وہ ہیں ڈفرینسیشن یوزنگ ڈفرینس آپریٹرس. تو پہلا آئٹم ڈفرینسیشن یوزنگ ڈفرینس آپریٹرس. سو ڈفرینس آپریٹرس یو آر فیملیئر کہ کیا ہوتا ہے. اٹ واز ڈیفائنڈ ایز ڈیلٹا اینڈ it was defined in a specific manner that f of x at I, میں جنرل ٹرمز میں بات کر رہا ہوں, مائنس f of x I minus 1 where I and I minus 1 are subscripts and they can run from 1 to infinity or any specified number. They can be definite also, but they will be changing from problem to problem, question to question, depending upon the problem that you are discussing. So that is the difference. It is denoted by delta, Greek alphabet delta. Then we will be talking about differentiation using interpolation. تو interpolation technique بھی آپ نے دیکھی, اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے we have Lagrange's interpolation methodology, we have Newton's interpolation methodology, and how interpolation is used in both ways. انٹرپولیشن بھی ہے, ایکسٹراپولیشن بھی ہے, تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ یوز ہو سکتی ہیں. دین وی ہیو اے رچرڈسنز ایکسٹراپولیشن میتھڈ. تو اب ان دونوں کا ڈفرنس جو کہ ایک باریک سا ڈفرنس ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. اف وی آر ورکنگ آؤٹ ٹو فائنڈ آؤٹ اے پوائنٹ اینڈ دا ویلیو آف دا فنکشن اور اٹس ڈیریویٹو ان دس کیس اور وچ ایور ود ان دی انٹرول دیٹ از انڈر ڈسکشن, تو پھر ان دیٹ کیس we say it is interpolation. We are trying to work out a point and the corresponding function through interpolation. اور اگر value of the function ہم determine کرنا چاہتے ہیں outside the interval that has been given to us, that is available to us, then in that case the methodology is known as working out the value of the function or the derivative of the function by using extrapolation techniques. Then we shall also be talking about numerical integration, کیونکہ numerical integration بہت زیادہ ضروری ہے. We need to know how to find out the integrals of various functions, various occasions, even to solve differential equations. We need to know, we always integrate the differential equations to find out their solutions. So if we cannot work those out, if we cannot find the solutions in an analytical manner, we have to find the same solutions numerically. تو بہت سارے کیسز میں اور in fact a large number of cases میں it is not possible to find analytical solutions for this kind of problem, that is either differentiation or integration, and we have to resort to numerical techniques. تو یہاں ہم introductory basic techniques جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. سملرلی ان کا جو اگلا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا, یعنی پہلے سمپل فارمولے ہیں, پھر اس کے بعد تھوڑے سے زیادہ امپروومنٹ کے لیے نیوٹن کورٹس نے فارمولے بنائے یا ڈیوائس کیے, ڈیولپ کیے, وچ آر نون ایز نیوٹن کورٹس انٹیگریشن فارمولی. یہ فارمولے ظاہر ہے دے گیو این امپرووڈ ریزلٹس. وائی دے آر آلسو ڈسکسڈ بیکاز نمبر 1 they are different methods, number 2 they give an improved solution, an improved answer to a given problem. اسی طرح سے there is another technique to find out the numerical solution of an integral problem by using what they call as trapezial rule. تو trapezial rule کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. So there are so many techniques. Similarly another method known as Simpson's rules. So one by one all these things we will be ڈسکسنگ. اور یہ ٹاپکس بس آپ کو جنرلی اس لیے میں نے بتائے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس چیپٹر میں یا اس سیگمنٹ آف دی ڈسکشن میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے. سو مینلی
دو چیزیں ہیں, ڈفرینسیشن اینڈ انٹیگریشن. ڈفرینسیشن اینڈ انٹیگریشن بوتھ پرابلمز آر ویری امپورٹنٹ. آپ کو یاد ہوگا واٹ از ڈفرینسیشن. ڈفرینسیشن is to find out the rate of change of a particular function with respect to a given variable at a certain point. اور اگر وہ ہم انالیٹیکلی نہ معلوم کر سکیں تو we would like to find them out. We must have a tool with us that we can work it out in numerical terms. And جیسے میں نے کہا کہ if we are given a set of data, if we have set of points, using those points we should be able to find out the differentiation. Similarly, integration جو اگر ڈیفینیٹ انٹیگرل ہو تو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے ایریا انڈر اے گیون کرو ود ان دی انٹرول ان وچ وی آر ڈسکسنگ. تو وہ ہوتا ہے ایریا انڈر دیٹ گیون کرو آف دا ڈران بائی دی فنکشن. فار دیٹ ایریا اف دا فنکشن ایف ایکس از ناٹ نون ٹو اس ان انالیٹیکل ٹرمز اینڈ اٹ از نون ٹو اس اونلی ان اے ٹیبولیٹڈ فارم, in a data form, then we have numerical techniques to work them out and to find out the numerical approximation. And obviously جب ہم numerically کوئی کام کرتے ہیں تو تھوڑا بہت اس میں error بھی introduce ہوتا ہے. It may not be exact. تو ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ انالیٹیکل آنسر میں اور ایگزیکٹ آنسر اور numerical approximation میں کتنا ایرر انٹروڈیوس ہوا ہے. نیچرلی جیسے کہ ہونا بھی چاہیے, ہماری کوشش ہوگی یا ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ کم سے کم ایرر انٹروڈیوس ہو. جتنا ایرر کم ہوگا اتنا اچھا آنسر ہوگا. تو یہ جو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ اتفاق سے ان سم کیسز ون میتھڈ از مور ایکوریٹ دین دی ادر میتھڈ. نومیریکل انٹیگریشن کے معاملے میں فار ایگزامپل I mentioned trapezial rule, I mentioned Simpson's rule. In some cases, trapezial rule is better, in another case, Simpson's rule is better. تو یہ بھی ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے. لیکن ہم سٹارٹ کریں گے ڈفرینسیشن سے. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہوگا ڈفرینسیشن یوزنگ ڈفرینس آپریٹرس. ڈفرینسیشن یوزنگ ڈفرینس آپریٹرس. اور جیسا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ڈفرینس آپریٹر کیا ہے. ڈفرینس آپریٹر ہیز آلریڈی بین ڈیفائنڈ ان آور ارلیئر لیکچرس. اس کو ریکال کریں. اٹ از ڈینوٹیڈ بائی ڈیلٹا, دا گریک الفابیٹ ڈیلٹا looking like a triangle, and is equal to the function at a given point, let us say xi. تو ایف ایکس آئی ہو جائے گا مائنس ایف آف ایکس آئی مائنس 1. تو اس سے پہلے جو پوائنٹ ہے, تو یہ جو ڈفرینس ہے دیٹ از ریپرزینٹیڈ بائی ڈیلٹا ایف ایکس. تو یہ اس طرح سے ڈفرینس آپریٹر ڈیلٹا از آپریٹنگ آن ایف ایکس. When it is operated, what does it give us? It gives us the difference of the function at two different points and they are different. تو پہلا پوائنٹ ہوگا کوئی بھی ہو سکتا ہے and we call it x at I, and the second point will be the next neighboring point that can be I plus 1 also if we move further. اور اگر اس سے پہلے والا گنے تو وہ xi minus 1 ہوگا. تو آپ ان چیزوں سے فیملیئر ہیں اور ظاہر ہے ہم نے نیبرنگ پوائنٹ ہی لینا ہے. ہم اس پوائنٹ کو جمپ نہیں کر سکتے. تو دیر ول بی اے انکریمنٹل ویلیو ٹو دی سفکس. اور اگر ہم پہلے سپوز ایکس ناٹ لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو نیکسٹ پوائنٹ ہوگا وہ x1 ہوگا, پھر x2 ہوگا, پھر x3 ہوگا, اینڈ دس کین اپ ٹو xn. اور لیکن اگر ہم جو ایک جنرل سفکس دینا چاہتے ہیں جو فرام 0 to n موو کرتا ہے, وی نارملی ڈینوٹیڈ بائی آئی جے اور اس طرح سے ڈفرینٹ سبسکرپٹ. تو وہ ہم ان کو فرام ٹائم ٹو ٹائم ڈسکس کرتے رہیں گے اور آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. سو آئی اسٹارٹ ود دس تھنگ ڈفرینسیشن, اینڈ لیٹ اس انٹروڈیوس دی نیکسٹ component, the definition, that is, suppose we consider a function of a single variable which is y is equal to f of x, that is
y is depending on x, or x is the independent variable, y is the dependent variable. This can be any function. Now, if the function is known and simple, we can easily obtain its derivative or derivatives and can evaluate its integral as well, be it arbitrary integral or be it a definite integral. Infinite integral بھی ہو سکتا ہے, definite integral بھی ہو سکتا ہے. تو جس طرح کا بھی کیس ہو, جو بھی پرابلم ہم نے سالو کرنا ہو اس حساب سے let's concentrate on differentiation. However, if we do not know the function as such, that is, it is not known in analytical terms in terms of the variable x, or the function is complicated and is given in a tabular form, as I have been saying earlier, at a set of points that are listed as x0, x1, and we continue like this up to a definite number n, so that the point there will be known as xn. We use only numerical methods for differentiation or integration of the given function. That is, kaun sa function hai? The function that was given in tabulated form or which is too complex to handle analytically. So, we shall discuss numerical approximation to derivatives of functions of two or more variables. That is, the same thing can be applied for more than one variable also in the lectures that are to follow when we shall talk about partial differential equations. تو ظاہر ہے I mentioned about the solution of differential equation also. جب ہم کسی بھی differential equation کو solve کرتے ہیں تو ایکچولی ہم اس کا انٹیگرل نکال رہے ہوتے ہیں, سولوشن نکال رہے ہوتے ہیں, تو ان کو انٹیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو فائنڈنگ اے سولوشن ٹو ڈفرینشیل ایکویشن از ایکویلنٹ ٹو فائنڈنگ دا انٹیگرل ریئلی آف دیٹ گیون ایکویشن اور انٹیگریٹنگ دیم. تو انٹیگریشن ظاہر ہے ہم آرڈینری ڈفرینشیل ایکویشنز کی بھی کر سکتے ہیں, پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز کی بھی کر سکتے ہیں. ان وٹ فالوز وی شیل ڈیرائیو اینڈ illustrate various formulae for numerical differentiation of a function of a single variable based on finite difference operators and interpolation. تو ہم پہلے شروع کرتے ہیں, we start with the differentiation of a single variable by using the method of difference operators as well as interpolation. Subsequently, we shall develop Newton-Cotes formulae and related trapezoidal rule and Simpson's rule for numerical integration of the function. تو یہ چیزیں میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اور بس ہم بیسیکلی to revise, to summarize, these are the things we are going to discuss. کیونکہ یہ segment introduce ہوا, so I thought I should give you an appropriate background of the same. تو آج کا ٹاپک ہے differentiation using difference operators, اور اس میں ہم سب سے پہلے کیا کریں گے, we will be trying to derive certain formulae. Once we derive them, then we will apply them to see how they can be applied to find out the derivative of a function that is given in a tabulated form. We assume that the function y equal to fx is given for the values of the independent variable x equal to x naught plus ph for p equal to 0, 1, 2 and so on. So there is a small number or increment that we give. That increment is here as h. تو اگر ہم فرسٹ پوائنٹ پر موو کریں گے x equal to, اب سب سے پہلے تو ہم x کو ڈیفائن کرتے ہیں ایز x naught, کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ, تو فرسٹ پوائنٹ کو ہم x0 گن لیتے ہیں, اینڈ دین وی گیو اٹ این انکریمنٹل ویلیو. دیٹ انکریمنٹل ویلیو از اے پروڈکٹ آف ٹو نمبرس. دی انکریمنٹل ویلیو از کنسیڈرڈ ٹو بی ویری اسمال and is normally denoted by h. P is just a number here that we keep on multiplying. تو اگر رو کی ویلیو 1 0 ہے تو obviously we come back to x equal to x naught. اگر یہ 1 ہے تو the next point will be x naught plus h. اگر یہ 2 ہے تو the next point will be x equal to x naught plus 2h
اینڈ دس پروسیس کین کنٹینیو اپ ٹو دی ڈیزائرڈ ایکسٹینٹ. یعنی اگر ہمارے پاس 10 پوائنٹس ہیں ٹوٹل, یا یہ رو پی کی ویلیو 10 تک جاتی ہے, تو وی کین کنٹینیو اینڈ اوور لاسٹ پوائنٹ ول بی the 11th point which will be x equal to x naught plus 10h and so on. یہ میں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتایا. To find the derivative of such a tabular function we proceed as follows. The first method that we develop is by using what we call as forward difference operator. تو forward difference operator delta جو کہ یہاں پر آپ کو لکھا دکھائی دے رہا ہے, and we combine it with the shift operator E, and E is defined as E when it operates on the function f, it gives the result as f of x plus h. Yani when E is applied, the shift operator is applied on the function f, it carries the function, it maps the function to f of x plus h. x plus h کی ویلیو دیتا ہے, اور h کیا تھا, ہماری اسمال انکریمنٹل ویلیو جو ہم نے کنسیڈر کرنی ہے. اینڈ سو سملر, سو ان دیٹ کیس دیئر فور what is the value of delta? The value of delta is e minus 1. The value of delta will be e minus 1, and obviously اگر میں e minus 1 کو ریپلیس کروں, اس کی جو ویلیو دی ہوئی ہے, so delta will be equal to f of x plus h minus f of x, اس طرح سے آ جائے گا. And then another equivalent values are that we have another value hd is equal to log e equals log of 1 plus delta, and here the capital D denotes the differential operator. تو differential operator سے بھی آپ familiar ہیں. Remember the differential operator D that is known to represent the property that when we apply it on a function f or f of x, then it gives you d by d dx of f of x, and we normally denote it, اس کی notation ہے f prime of x. Similarly, اگر ہم second derivative نکالیں, یعنی derivative of the derivative, تو اس کو ہم second derivative کہیں گے, and it is denoted by d2 f of x. It's also denoted by d2 by dx2 into f of x, and which is equal to f double prime x. So which means that, تو یہ ساری ایک familiar notations ہیں, آپ ان سے واقف ہوں گے اور تھوڑا سا ریکال بھی کر لیجئے. ابھی تک ہم نے یہ 3 چیزیں دوبارہ سے ریڈیفائن کی, آپ کو بتایا. اس میں ایک E تھا which is the shift operator, and shift operator carries, it maps f of x into f of x plus h. Difference operator, and then the differential operator which is denoted by D, اور یہ آپ اسے بار بار انالیٹیکل فنکشنز میں اپلائی کر چکے ہیں. This would also mean if I take this earlier value جو ابھی آپ کو بتائی کہ hd is equal to log of e equals to log of 1 plus delta, اگر ہم اس کو وہاں اسپینڈ کریں بائی یوزنگ بائنومیل تھیورم سے ہم یوز کر سکتے ہیں. دیر آر مینی ویز دیٹ وی کین یوز ٹو ایکسپینڈ دیٹ. تو دیٹ ول بی ایکول ٹو, دین ڈی ول بی ایکول ٹو, کیونکہ وہ ایچ سے ملٹیپلائی ہو رہا تھا, اگر ہم اس کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لائیں گے تو 1 اوور ایچ ہو جائے گا, ٹائمس ڈیلٹا مائنس ڈیلٹا اسکوائر بائی 2 پلس ڈیلٹا کیوب بائی 3. تو آپ یہ دیکھیں گے یہ جو سیکوینس ہے یہ پلس مائنس کی سیکوینس میں جا رہی ہے. ہمارا پہلا جو ہے ڈیلٹا آپریٹر وہ لینئر, پھر اس کے بعد سیکنڈ آرڈر ٹرم, پھر تھرڈ آرڈر, اینڈ سو آن, اینڈ دس سائیکل ول کنٹینیو ٹل دی desired result that we want. Therefore, the differential operator, when it is applied on a given function at a given point, and that point here, let's say it is x naught, so differential of a function f at x naught given by or denoted by f prime x naught will be equal to 1 over h into the difference operator delta times f of x naught minus delta square by 2 into f of x naught. تو جو ہماری ابھی پچھلی ایکسپریشن تھی ایکچولی اس میں ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ
ایف آف ایکس ناٹ لکھ دیا ہے on all terms. So this will be equal to the totality of this will give us d by dx of f of x. یعنی یہ f of x کا ڈیریویٹو ہمیں دے دے گا, اور ان دس کیس اگر ہم اسے کنسیڈر کر رہے ہیں ایٹ اے پوائنٹ x equal to x naught, تو یہ d by d of f of x naught ہمیں مل جائے گا. In other words, the same thing, it is summarized کہ the differential operator when it is applied on f of x naught and it is also denoted by, جیسے ہم y کو f of x لکھ لیتے ہیں y equal to f of x, تو یہاں پر اگر y of is equal to f of x naught ہے تو ہم پھر y کو y naught سے ڈینوٹ کرتے ہیں. So derivative of y naught will be equal to y naught prime, and that will be equal to 1 over h into difference operator delta y naught minus delta square y naught by 2 plus delta cube y naught by 3 delta 4 by 4 and so on with appropriate sign. اور وہی سائنز ہیں پلس مائنس کی سیکوینس میں موو کر رہے ہیں. We go to the next slide which shows that we can easily verify that the second derivative, یعنی یہ جو ابھی آپ کو لاسٹ ٹرم بتائی یہ فرسٹ ڈیریویٹو تھا, فرسٹ ڈیریویٹو کی اپروکسیمیشن ہے 1 بائی ایچ انٹو دا ٹرمز دیٹ آر ریٹن دیئر. اگر ہم اس کے اوپر ایک ڈفرینشیل آپریٹر اور اپلائی کریں دیٹ ول ریزلٹ انٹو دا سیکنڈ ڈیریویٹو, کیونکہ بعض اوقات ہمیں کئی فنکشنز کے لیے فنکشن کا بیہیویئر معلوم کرنے کے لیے فرسٹ ڈیریویٹو بھی معلوم کرنا ہوتا ہے, سیکنڈ ڈیریویٹو بھی معلوم کرنا ہوتا ہے. آپ یو ول ریکال کہ ہم نے بہت سارے فنکشن میں مثال کے طور پر اگر if you want to know the behavior of the function, critical values نکالنی ہے, میکسیما منیما معلوم کرنا ہے, we need to know the second derivative. تو second derivative کی اپنی significance ہے اور we do need to find out its values. So پھر اسی لیے numerical method میں بھی اگر ہم یوز کر رہے ہیں تو we should have a way that how do we find out second derivative. تو اگر ہم second derivative نکالیں گے that would mean کہ d کی ویلیو کو ہم اسکوائر کر دیں گے. اگر ہم d کی ویلیو کو اسکوائر کریں تو وہ ویلیو تھی 1 اوور ایچ ٹائمس واٹ از ریٹن ہیئر ان دا بریکٹ, اس کو اسکوائر کریں تو دا ٹوٹل ٹرم ول بی 1 اوور ایچ اسکوائر انٹو ڈیلٹا مائنس ڈیل اسکوائر بائی 2 پلس ڈیل کیوب بائی 3 اینڈ سو آن اینڈ دا ہول اسکوائر آف دس. اگر ہم اس کو ایکسپینڈ کریں تو ایکسپینشن آپ کر کے دیکھ لیں, کافی لمبی ایکسپینشن ہوگی, اس کو ایکسپینڈ کریں. وی کین ایکسپینڈ اٹ ان مینی ویز, ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. یہ تو سمپل 2 بریکٹ ہوں گے اور آپ لوگوں کے لیے یہ کرنا بہت آسان ہوگا, کئی بار آپ کر بھی چکے ہوں گے. ملٹیپلیکیشن آف 2 پالینومیلز آپ کے لیے کوئی بات نہیں ہے. تو اگر کوئی دقت اس میں پیش آئے تو بہرحال آپ ہمیں ضرور ای میل کیجیے اور بتائیے, دین وی ول show you how the actual term, all the terms come out. لیکن ہم نے یہاں سمرائز کر کے اس کو لکھ دیا ہے آنسر کو. اس کو آپ ویریفائی کریں and satisfy yourself each step that we have evaluated. You must satisfy yourself and convince yourself that these are the terms that we obtain, because anybody can make a mistake, we can make a mistake. اور انڈرسٹینڈنگ انہانس کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر چیز آپ کے ہاتھ سے گزری ہوئی ہو. تو اگر آپ کے ہاتھ اگر آپ اس کو خود کریں گے, اونلی دین یو ول فیل کمفرٹیبل اینڈ اونلی دین یو ول سی دیٹ یو آر ایبل ٹو ورک اٹ آؤٹ اینڈ یو ول ڈیولپ دا کانفیڈینس دیٹ یو نو دا میتھڈ آلسو. سو دیئر فور اس میں بات کر رہا تھا سیکنڈ ڈیریویٹو کی, کہ سیکنڈ ڈیریویٹو جس وقت ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو آل وی ہیو ٹو ڈو از دیٹ وی اسکوائر دا ویلیو آف ڈی دیٹ وی ہیو. جب ہم اسے اسکوائر کرتے ہیں تو اس کی جو سمپلیفائڈ فارم ہے, اور جس کو میں کہہ رہا تھا کہ آپ اسے کنفرم کر لیجئے, ویریفائی کر لیجئے, وہ ہے 1 اوور ایچ اسکوائر ٹائمس ڈیلٹا اسکوائر. اب دیکھیے اس میں لینئر ٹرم کوئی ہے ہی نہیں, جو فرسٹ ٹرم بھی آ رہی ہے منیمم ٹرم وہ ڈیلٹا اسکوائر آ رہی ہے مائنس ڈیلٹا کیوب پلس پھر ڈیلٹا 4 از بینگ ملٹیپلائڈ بائی 11 بائی 12 and delta 5 is being multiplied by minus 5 by 6
اینڈ اسی طرح سے جو سائن ہے وہ تو وہی پلس مائنس کی سیکوینس میں چل رہا ہے، لیکن اس کے جو کوفیشنٹس ہیں وہ ساتھ ساتھ چینج ہو رہے ہیں. تو اگر ڈیلٹا اسکوائر نکالنے کے لیے جو فارمولا آپ کو آیا بائی میتھڈ آف ڈفرنس آف آپریٹرس، وہ یہ فارمولا ہے. سو اف یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دا سیکنڈ ڈیریویٹو وی ول بی یوزنگ دس فارمولا. اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں. Therefore, when we apply d square, the second derivative operator, on a function y equal to fx at x naught, that is on y naught, then that will be equal to d2 y naught by dx2. We denoted by the familiar terminology y naught double prime, and that is equal to 1 over h square into del square y naught minus del cube y naught plus 11 by 12 del 4 y naught minus the same familiar terms جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے لکھی 5 by 6 del 5 y naught. دیکھیں نیکسٹ ٹرم کیا آتی ہے، آپ خود کیلکولیٹ کر کے اسے کنفرم کریں اور ٹیسٹ کریں. سو یہ فارمولا ہم نے جو ابھی ڈرائیو کیا دیٹ واز یوزنگ ڈفرینس آپریٹرس اینڈ کیلکولیٹنگ فرسٹ ڈیریویٹو یعنی ڈی آف وائی ناٹ اینڈ سملرلی ڈی ٹو. تو دو فارمولے ہم نے بنائے اور دے آر ٹو بی ورکڈ آؤٹ آن اے سرٹن سیٹ آف ڈیٹا. ٹیبولیٹڈ فارم میں اگر ہمارے پاس ڈیٹا ہو تو اس میں ہم نے معلوم کرنا ہے سیٹ آف پوائنٹ، اینڈ دس از نون ایز فارورڈ ڈفرینس. فارورڈ ڈفرینس آگے کی طرف جا رہا ہے. سو وین وی رائٹ اے فنکشن ایف آف ایکس پلس ایچ مائنس f of x, that is known as forward difference. اور یہ ان کیسز میں زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ڈیٹا ایسا دیا ہوا ہے کہ وہ شروع کے پوائنٹس کا ڈیٹا اویلیبل ہے اور آپ نے بعد کا ڈیٹا کوئی معلوم کرنا ہے، اور تو اس وقت پھر یہ فارمولا یہ جو ہم نے ابھی ڈیرائیو کیا یہ یوز کیا جاتا ہے. ہم نیکسٹ میتھڈ ایک اور فارمولا ڈیرائیو کرتے ہیں، اور ان دس کیس وی یوز بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر. پہلا ابھی جو ہم نے کیا تھا وہ کون سا تھا؟ فارورڈ ڈفرینس آپریٹر. اب ہم جو معلوم کر رہے ہیں وہ کون سا ہے؟ بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر. تو کیونکہ ان میں دونوں آپریٹرس میں فرق آ گیا، نہ صرف یہ کہ ظاہر ہے اگر نام دوسرا ہے تو اس کی ٹیکنیک بھی کوئی نہ کوئی دوسری ہوگی اور کوئی نہ کوئی ان میں فرق ہوگا. تو دیر فور اٹ از امپورٹنٹ فار اس that we use a different notation for this. تو اس کے لیے جو ہم یہ آپریٹر اس وقت یوز کرتے ہیں یا نوٹیشن یوز کرتے ہیں فار اے بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر، وہ ایک جنرل ٹرمینالوجی نومیریکل میں ڈیلٹا کی ہوتی ہے، اس کی انورس فارم. سو اس الفابیٹ کو عام طور سے تو when it comes as it occurs as a alphabet، تو یہ گریک الفابیٹ ہے، it's called nebula. لیکن جس وقت یہ ایز این آپریٹر اکر کرتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا، آپ نے ویکٹر میں بھی پڑھا ہوگا، ہم اسے ڈیل کے نام سے پروناؤنس کرتے ہیں. سو ہیئر آلسو آئی ول بی یوزنگ ایز ڈیل. تو جبکہ پہلے جو فارورڈ ڈفرینس آپریٹر تھا اس کے لیے ہم نے یوز کیا ڈیلٹا، اور وہ اس کا اپ سائڈ ڈاؤن ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر ہے، اور this is denoted as you can see on the screen and is known as del. So اس کے لیے again we come to the equation, the familiar equation that you saw earlier in interpolation techniques also. So hd is equal to minus log of 1 minus d، اور اس کو جب ہم دوبارہ ایکسپینڈ کرتے ہیں just as we did earlier we will get for differential operator d that will give us 1 over h، کیونکہ جو اس سے h ملٹیپلائی ہو رہا تھا اگر ہم اسے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لائیں گے تو that will be 1 over h times log of 1 minus del with a negative sign. So this will be equal to 1 over h into del minus del square by 2 plus del cube by 3 plus del 4 by 4 اینڈ سو آن. سو اس میں تھوڑا سا آپ فرق دیکھیے کہ اس بار یہ
پلس مائنس کی سیکوینس میں ہمیں نمبرز نہیں مل رہے. So we have to be very careful that how the signs are occurring, how the terms are occurring, and what is the value of the formula that we are obtaining. تو differential operator کے لیے when we are using it with the help of backward difference operator, so ہمارے پاس جو فارمولا آئے گا وہ یہ ہوگا جو لکھا ہوا ہے. In the same way, just as we did before, اگر ہم نے ڈی اسکوائر معلوم کرنا ہے تو ڈی کی جو بھی ویلیو ہمارے پاس آئی ہے اسی کو ہم اسکوائر کر دیں گے, 2 بار ملٹیپلائی کر دیں گے, اور پھر اسکوائر ٹرمز کو ایکسپینڈ کر کے جو بھی ہمارے پاس ٹرمز آئیں گی, ایکسپریشن آئے گی, دیٹ ول بی اوور ڈیزائرڈ فارمولا. تو اب یہاں پر یہ بات obvious ہے کیونکہ ٹرمز اسکوائر ہو رہی ہیں, سو دا لینئر ٹرم ول بیکم کوڈریٹک ٹرمز, اور جو آلریڈی اسکوائر ٹرمز ہیں وہ 4 ٹرم پہ چلی جائیں گی اور پروڈکٹ ٹرم مختلف دیں گی. تو منیمم وی اسٹارٹ ود ڈیل اسکوائر. تو ہماری جو ٹرم ایکسپریشن ہے, یو کین سی اٹ آن دا اسکرین, اٹ از 1/h اسکوائر انٹو ڈیل اسکوائر پلس ڈیل کیوب پلس 11/12 ڈیل 4 پلس 5/6 ڈیل 5 اینڈ سو آن. تو یہ ہمارا فارمولا ہوگا کس کے لیے؟ ڈی اسکوائر کے لیے, یعنی سیکنڈ ڈیریویٹو معلوم کرنے کے لیے. ہینس وی رائٹ اٹ ان اوور فیملیئر نوٹیشن جو ہم عام طور سے لکھتے ہیں ڈی آف ایف بائی ڈی ایکس یا ڈی آف وائی بائی ڈی ایکس. تو ڈی بائی ڈی ایکس آف وائی این ول بی ڈی آف وائی این ایکولس وائی این پرائم. یہاں n کیا ڈینوٹ کرتا ہے؟ n سے یہاں پر مراد ہے y is equal to f of x, then yn will be f of x at x equal to n. تو f of x n یہ اس کا مقصد ہے, that is nth پوائنٹ پر اس کی ویلیو ہم معلوم کر رہے ہیں. So the derivative is being obtained at the point x equal to xn. اور اس کو فنکشن کو تو ظاہر ہے ہم y سے ڈینوٹ کرتے ہیں, ایف ایکس سے بھی ڈینوٹ کر سکتے ہیں, اور ایکسپریشن از گیون ٹو یو اینڈ از کمنگ آن دا اسکرین 1/h ٹائمس دا ہول پروڈکٹ. اینڈ فار دا سیکنڈ ڈیریویٹو ان اوور فیملیئر نوٹیشن وی یوز اٹ, وی رائٹ اٹ ایز 1/h اسکوائر, y ڈبل پرائم ول بی 1/h اسکوائر ڈیل اسکوائر انٹو وائی این پلس ڈیل کیوب وائی این اینڈ سو آن. اور یہ کیونکہ ایک جنرل اینی پوائنٹ کی کسی بھی پوائنٹ کے لیے ہے, تو اگر ہم سپوز ہمارے پاس 4تھ پوائنٹ ہے x equal to x4, تو ہم اس کو n کو ریپلیس کر دیں گے 4 سے, اور پھر ڈیریویٹو جو ہے وہ 4تھ پوائنٹ پر جو ڈیریویٹو ہوگا وہ یہاں سے ہم کیلکولیٹ کریں گے. دا فارمولے فار dy0 and d2y0 are useful to calculate the first and second derivatives at the beginning of the table of the values in terms of forward differences. یعنی وہی بات جو میں تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتائی کہ اگر ہمارے پاس انیشیل ڈیٹا ہے x0, x1, x2 اس طرح شروع کے پوائنٹس اگر ہمیں معلوم ہے, اور ان پوائنٹس کے اوپر ہم نے کوئی ویلیو معلوم کرنی ہے, تو ہم نے فارورڈ ڈفرینس کا فارمولا یوز کرنا ہے جو ہم نے ڈینوٹ کیا ہے ڈی وائی ناٹ اور ڈی ٹو وائی ناٹ سے فار فرسٹ اینڈ سیکنڈ ڈیریویٹیوز رسپیکٹیولی. سملرلی اگر بیکورڈ ڈفرینس سے جو ہم نے فارمولا ڈیولپ کیا اس کو ہم نے ڈینوٹ کیا وائی این سے, کیونکہ وہ لاسٹ پوائنٹس میں اگر ہمیں آخر والے پوائنٹس دیے ہوں اور ہم نے بیکورڈ ارلیئر پوائنٹس معلوم کرنے ہوں یا ڈیریویٹو معلوم کرنا ہو پچھلے پوائنٹس پر, انیشیل پوائنٹس پر, تو بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر والا فارمولا زیادہ یوزفل ہوتا ہے. سو دیٹس واٹ دے ہیو سیڈ, the formula for dy0 and d2y0 are useful to calculate the first and second derivatives at the beginning of the table of values in terms of forward difference, while formulae for yn
and the second derivative are used to compute the first and second derivatives near the endpoints of the table in terms of backward differences. Similar formulas can also be derived for computing higher order derivatives. پھر اس کے بعد we would like to derive another formula, کیونکہ ہم نے ابھی تک کیا معلوم کیا ہے، 2 فارمولے ڈیرائیو کیے ہیں. فارمولے تو 4 ڈیرائیو کیے ہیں لیکن بائی یوزنگ 2 ٹیکنیکس، 1 فارورڈ ڈفرینس آپریٹر، the second backward difference operator. اب ہم اندر آپریٹر یوز کرتے ہیں جو ایوریج آپریٹر کہلاتا ہے، اور ایوریج ڈفرینس آپریٹر، اینڈ اٹ از ڈینوٹیڈ بائی ڈیلٹا، اندر فیملیئر اسمال الفابیٹیکلی اسمال ڈیلٹا، اگین گریک الفابیٹ جس سے آپ فیملیئر ہیں اور جو آپ کے اسکرین کے اوپر آ رہا ہے. اینڈ یوزنگ دس تو ہم اس کو سینٹرل ڈفرینس آپریٹر کہتے ہیں اسمال ڈیلٹا کو، اور شفٹ آپریٹر کو بھی ساتھ ای کو یعنی ملاتے ہوئے یوز کرتے ہوئے وی گیٹ دی ایکسپریشن دیٹ ڈیلٹا از اکول ٹو ای ٹو دی پاور ہاف مائنس ای ٹو دی پاور مائنس ہاف which is equivalent to small e یعنی ایکسپونینشیل ٹو دی پاور ایچ ڈی بائی 2 equivalent terms میں لکھ رہا ہوں ساتھ، مائنس ای ٹو دی پاور ایکسپونینشیل ٹو دی پاور minus hd divided by 2 and this is equal to 2 sin hyperbolic hd by 2. یہاں ہم نے فیملیئر ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹی یوز کی ہے یا ڈیفینیشن یوز کی. سائن ہائپربولک ایکس آپ کو یاد ہوگا کین بی ایکسپریسڈ ایز ای ٹو دی پاور ایکس مائنس ای ٹو دی پاور مائنس ایکس ڈیوائڈیڈ بائی 2. So that is equal to sin hyperbolic of x. So اسی ٹرم کو یوز کرتے ہوئے یہاں x کے بجائے ایچ ڈی بائی 2 آ رہا ہے، تو ایچ ڈی ای ٹو دی پاور ایچ کیپیٹل ڈی بائی 2 مائنس ای ٹو دی پاور مائنس ایچ کیپیٹل ڈی بائی 2. تو اگر ہم اس کو 2 سے ملٹیپلائی کریں، 2 سے ڈیوائڈ کریں تو ہمیں سائن ہائپربولک مل جائے گا. اسی لیے ڈیلٹا کو پھر فائنلی لکھا گیا delta is equal to 2 sin hyperbolic hd divided by 2. So we have developed another formula using central difference operator delta in terms of sine of hyperbolic function. تو پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں. یہاں سے اگر ہم نے، کیونکہ ہماری جو مین ہمارا پرپز ہے وہ معلوم کرنا ہے ویلیو ڈی کی، ڈیریویٹو معلوم کرنا ہے. تو اگر ہم اس سے ایچ ڈی بائی 2 معلوم کرنا چاہیں تو سائن ہائپربولک کو دوسری سائڈ پر لے جائیں گے اور وہ ظاہر ہے پھر یہ ایکسپریس کریں گے اسے ایز سائن ہائپربولک انورس ڈیلٹا بائی 2. اینڈ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سائن ہائپربولک انورس ایکس ان دا سیریز فارم اس کی بڑی فیمس ایکسپریشن ہے. اگین وی ہیو ٹو یوز دی knowledge of trigonometry. Sin hyperbolic x is given as x minus 1 by 2 into x cube by 3 plus 1 into 3 divided by 2 into 4 x5 divided by 5 and so on. تو یہ ایک پوری سیریز ہوتی ہے، تمام فنکشن سائن کوسائن hyperbolic function sin hyperbolic cos hyperbolic they can all be expressed in a series form. سو اس سیریز کی ہیلپ لیتے ہوئے ہم اس کو لکھتے ہیں، ان ٹرمز کو سمپلیفائی کرتے ہیں تو وی obtain ایچ ڈی بائی 2 equals to ڈیلٹا بائی 2 مائنس کیوب ڈیوائڈیڈ بائی 6 into 8 plus 3 divided by 40 into 32 into delta 5 minus next term will be a negative sign and so on. So that is to say that the first derivative d in terms of central difference operator delta will be 1 by h into delta minus 1 by 24 delta cube plus 3 over 640 delta 5 minus so on. آپ دیکھیں اس کو کمپیئر کریں جو ہم نے کیپیٹل ڈی ڈفرینشیل آپریٹر کی پہلے ویلیو معلوم کی بائی یوزنگ فارورڈ ڈفرینس آپریٹر،
اور بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر, تو ان کے جو کوفیشنٹس آ رہے تھے اپنے رسپیکٹیو آپریٹرس کے ساتھ, وہ ان سے بہت زیادہ ڈفرینس ہے. سو دس ڈفرینس فارمولا, this is the difference, this is the importance of this, that this is another formula and it gives you an entirely different answer. بلکہ it will be a very good exercise کہ بعد میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہی کوشچنس کو اگر 3 ڈفرینٹ میتھڈ سے آنسر نکالا جائے تو how much variation do we obtain. So coming back to this, d, the derivative in terms of central difference operator delta is as given, اور آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اور یہاں سے اگر ہم نے ڈی اسکوائر بھی ظاہر ہے سیکنڈ ڈیریویٹو بھی نکالنا ہوگا یا ہر ڈیریویٹیوز بھی نکالنے ہوں گے, جتنے ڈیریویٹیوز نکالنے اتنے ٹائمز کو ملٹیپلائی کر دیں. اگر سیکنڈ ڈیریویٹو نکالنا ہے تو وی ملٹیپلائی ڈی ود ڈی, دیٹ از وی کیلکولیٹ کیپیٹل ڈی اسکوائر, اینڈ وی شوڈ بی ایبل ٹو سی دیٹ دا فرسٹ ڈیریویٹو از ایز گیون, جو ہم نے پہلے ہی لکھا ہوا ہے, اور the second derivative will be 1 by h square into delta square minus 1 by 12 delta 4 plus 3 by 90 delta 6 minus so on. So again جو میرا ریمارک تھا for the first derivative, second derivatives کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ اس آپریٹرس کے لیے جو کوفیشنٹس ہیں they are entirely different. So therefore we should be expecting that when we get an answer, when we calculate the numerical value of a derivative using forward difference method, the forward difference operator, using the backward difference operator, using the central difference operator, all 3 answers theoretically should differ at a given point. تو اس طرح سے ابھی تک ہم نے یہ 3 فارمولے ڈیولپ کیے for finding the derivative, the first derivative and the second derivative in terms of the 3 operators that we have mentioned. اب آپ کو اس کے بعد ایک اور آپریٹر سے familiarity ہے which we defined as average difference operator, and it is normally denoted by mu. آپ کو یاد ہوگا کہ that expression and the value mu over 1 plus delta square by 4 all under the root is equal to unity. اگر آپ اپنے پچھلے نوٹس انٹرپولیشن والے دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ ویلیو مل جائے گی. So if we expand this expression 1 plus 1 over 4 del square to the power minus half, کیونکہ وہ وہاں پر ڈیوائڈ کر رہا تھا, اور اگر ہم اسے نیومریٹر میں لے آئیں اور تو یہ مائنس ہاف سے اس کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا. The expansion of this will be equal to this, and if we multiply it to the right hand side of the value of d, تو اگر ہم d کے ساتھ اسے ملٹیپلائی کریں تو the terms that we will be obtaining in terms of delta and mu, they will be as d will be equal to mu over h into 1 minus 1 over 8 delta square plus 3 over 128 delta 4 minus and so on, there will be some other terms, times delta minus 1 by 24 delta cube plus 3 by 640 times delta 5 and other terms. تو ان کو ہم ملٹیپلائی کریں. یاد رکھیں کہ we are trying to find out the value of d in terms of mu. So on simplification, then the value for d, first derivative, the differential operator derivative will be equal to mu over h into delta minus 1 by 6 delta cube plus 4 by 120 into delta 5 minus so on the other terms. And therefore this equation can also be written as y prime, کیونکہ y prime ہی d ہوتا ہے, that will be equal to y over h, and this is operated upon y, تو یہاں پر y بھی ہونا چاہیے. These equations that we obtain are also known as Stirling formulae for computing the derivatives of function which is given in a tabular form. تو اس کو ہم tabular function بھی کہتے ہیں. Similar formulae can be derived for computing higher order derivatives of a tabular function. So y prime, we go over it again. The first derivative
is given by mu over h into delta y minus 1 over 3 factorial delta cube operated on y plus the terms as you can see coming on your screen. And similarly we can find out the second derivative. In order to how we use these terms, we shall try to do some questions. We should illustrate them with some questions and examples so that you can see that how we apply the difference formulae that we have derived by using the familiar term with the forward difference operator, backward difference operator, the central difference operator, the average difference operator. چاروں کے مختلف فارمولے ہیں. ان فارمولوں کو اپلائی کر کے السٹریٹ کر کے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہاؤ ڈو وی اپلائی ہاؤ ڈو وی فائنڈ آؤٹ دا فرسٹ ڈیریویٹو, دا سیکنڈ ڈیریویٹو اینڈ سو آن. اینڈ آلسو وی ٹرائی ٹو سی دا کمپیریزن بٹوین دا ٹو کہ ان کے جو آنسر ہیں وہ کتنے ڈفرینٹ آتے ہیں. تو میں اس کو سمرائز کرتا ہوں. یہ آج کا لیکچر تھا, لیکچر نمبر 27 آن نیومیریکل انالیسز, جس میں ہم نے بیسیکلی فارمولے ڈیرائیو کیے ٹو فائنڈ آؤٹ دا فرسٹ ڈیریویٹو, دا سیکنڈ ڈیریویٹو. تو اور نیکسٹ لیکچر میں ہم ان کی اپلیکیشن دیکھیں گے اور آئی ول بی ریوائزنگ summarizing basically these formulas again so that you know that how do we apply. اور آپ کی جو one can recapitulate the memory. تو کاغذ پینسل لے کر آئیے گا اور تیار ہو کے آئیے. ان دا مین ٹائم اپنی صحت کا خیال رکھیں. آج کے لیکچر کا ٹائم ختم ہوا جاتا ہے, تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی with the applications of these formulas that we have derived. Thank you very much. السلام علیکم.